يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا ادب، احترام، عزت، آبرو، آپ کی ناموس کی حفاظت، ختم نبوت پر پہرا دینا اور حضور کے دین کی بات کرنا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول تشریف لاتے رہے، اس میں ایک بستی کی طرف بھی ایک نبی تشریف لائے، بیک وقت کئی نبی اور رسول تشریف لائے دین کی حفاظت کے لیے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو دین مکمل ہو گیا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اب میرے آقا و مولا اس دنیا ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، اب دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ نبی اور رسول تو آنے کوئی نہیں، تو پھر یہ حفاظت حضور کی امت کے ذمہ ہے، اور حضور کی امت کی قیادت جو ہے وہ علماء اور مشائخ کریں گے قیامت تک۔ بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ دین کی حفاظت حضور کی امت نے کرنی ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ رسول اللہ کے غلام کریں گے، اور تا صبح قیامت یہ دین ایسے چمکتا دمکتا ساری دنیا کو نیچے رکھ کے اوپر ایسے سورج کی طرح یہ چلتا رہے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر ادھر کوئی ہو گیا تو ادھر کوئی ہو گیا تو ادھر کوئی ہو گیا۔ اگر بدر کے اندر صحابہ ویسے عہد شریف کے اندر بھی فتح ہی ہوئی، لیکن بظاہر صحابہ شہید ہو گئے اور کافی سارا نقصان ہو گیا، لیکن فتح پھر بھی صحابہ کو ہی ہوئی۔ تو اس واسطے یہ جو باتیں ہیں کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اسی پریشانی کی وجہ سے تو ہم نے کام کیا تھا۔ وہ پریشانی رہنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس نے پریشان کیا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے، بس یہ اصل مسئلہ ہے پورے ملک کا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا جس دن، تو اس دن جو ہے وہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، اس دن پاکستان میں امن اور سکون آ جائے گا، سٹیل مل دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اگر مولوی خادم کا پتہ چل جائے کہ اس کی جیب میں پیسے کون ڈالتا ہے، تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جی۔ اس دن لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر انصاف آ جائے گا، اور پٹواری خود فردیں لیے لوگوں کے دروازے پر دستک دیں گے کہ آپ کو فرد کی ضرورت تو نہیں۔ تحصیلدار خود زمینوں کے کاغذات لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گا، رجسٹریاں مفت ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پاکستان میں 10-10 لاکھ مرلے کے بجائے 50,000 مرلہ زمین ہو جائے گی، سستی ہو جائے گا۔ ڈالر کا ریٹ اس دن 10 روپے رہ جائے گا، پیٹرول اس دن 2.5 روپے ہو جائے گا، جس دن مولوی خادم کے مسئلے حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو، اور یہ کوئی باتیں کرنے والی، مولوی خادم تو جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین میں رہتا ہے، اور اس کی آمدنی کے ذرائع بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ روٹی کتنی کھاتا ہے روزانہ وہ لوگوں کو پتہ ہے، ہاں جی، اور اس کے کپڑے کتنے قیمتی ہوتے ہیں اس کو یہ بھی پتہ ہے۔ اس پگڑی میری درانگ بھی ہوئی ہے، کپڑا بھی ہو، یہ حاجی صاحب نے پتہ ہے جتنے گازدہ ہے کپڑا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں پاکستان کا۔ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایجنسیاں کو پریشانی، کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ کتنے ہیں، اور میں کہا ایجنسیاں بیچاریاں کی کر دیاں، اور انہوں نے پورے ملک کے چونا چھان بین ماری بھئی ہو سکتا مولانا دا اکاؤنٹ جڑا او علامہ صفدر صاحب دے نہ ہوئے، ہاں جی، یا مولوی صاحب دا اکاؤنٹ دے پتر دے نہ ہوئے، تو کوئی تو انہوں آخر تھوڑے ہو تو بال دی کھال اتارنے والے ہوندے، ساڈے نال کئی آ کے میں ہن بھی ویکھ رہا بھئی بیچارے کئی بیٹھے مخبریاں کرن واسطے، ہاں جی، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے نا، انہوں نے مخبریاں کرنی ہے۔ توجہ، وہ تنخواہ جو لیتے ہیں اس بات کی، تو وہ غلط رپورٹ تو نہیں نہ جا کے کریں گے۔ جب ان کو ملی کوئی نہیں ہے میری کوئی چیز، تو کہتا ہے میں اس پر تسلی بخش نہیں ہوں، آپ کو اس کے اکاؤنٹ نکال کر لانے چاہیے تھے، بھئی 10 ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں، 25 ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم 2 میل بیٹھ کر دور ختم نبوت پر پیرا نہ دے سکے، اور ایک آدمی ویل چیئر پر لاہور سے ٹرالے پر بیٹھ کر آ کر ختم نبوت پر پیرا دے کے چلا گیا۔ نبی کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر، حضور اور حضور کی ختم نبوت، یہ تو شان ہی وراء الورا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے اندر آپ کا صندوق جو ہے وہ ڈال دیا گیا، تو آگے فرعون کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑ لیا، وہ اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس صندوق کے اندر جلوہ گر تھے، بچے تھے، ابھی تو آپ اپنی امی جان کا دودھ مبارک پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اس فل یلقِ الیم، فرمایا اس کو دریا میں آپ ڈال دیں، یاخذ عدو لی و عدو اللہ، موسیٰ کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ آپ کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ جب حضرت آسیہ جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو پہلی مومنہ تھی، تو انہوں نے پہچان لیا، تو اٹھا کر آپ فرعون کے پاس لے گئی۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ یہ کہاں سے لائے، ہمارا بچہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے قالت قرۃ عین لی ولک،